السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ 7 اور میں ہوں ناجیہ اشر۔ ہمارے آج کے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز یہ ہیں۔ 23 سماعتیں، ہزاروں دستاویزات، ڈھیروں دلائل، عدالت کے باہر بھی عدالت لگتی رہی لیکن ثبوت پیش ہوئے نہ ہی ریکارڈ سامنے آیا۔ آخرکار پیناما کا قصہ تمام ہونے کو ہے۔ اور محافظ دہشت گردی کی بھٹی میں جل کر کندن بن رہے ہیں، لیکن دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے کرپشن کے خلاف بھی ایکشن کی ضرورت ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی یہی کہہ رہی ہے۔ کئی سماعتیں، ہزاروں دستاویزات، ڈھیروں دلائل، الزامات، بیانات اور اب آخرکار پیناما کا قصہ تمام ہونے کو ہے۔ جسٹس آصف کھوسہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ عدالت جمعرات تک اس کیس کو نمٹانا چاہتی ہے۔ اب کیس میں کوئی نئے دستاویزات قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اٹارنی جنرل کو بھی کل جلد از جلد دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ صرف جواب الجواب دیا جائے گا۔ عدالت کے ان ریمارکس کے بعد اب امکان یہ ہے کہ شاید جمعرات تک کیس کا فیصلہ محفوظ ہو جائے اور کچھ وقفے کے بعد اس کا تحریری فیصلہ بھی جاری کیا جائے، لیکن یہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ اس کیس میں فریقین کی ایک لمبی فہرست ہے جس میں سے وزیر اعظم نواز شریف، اسحاق ڈار، کیپٹن صفدر منتخب اراکین اسمبلی ہیں جن کی نااہلی کی درخواستیں زیر سماعت ہیں، لیکن مریم، حسن اور حسین نواز پارلیمان کے رکن نہیں ہیں۔ کیس کی اب تک ہونے والی پیش رفت پر اگر نظر ڈالیں تو اس کیس میں اپوزیشن کوئی بھی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکی۔ حکومت کی جانب سے بھی ریکارڈ سامنے نہیں لایا جا سکا اور جو منی ٹریل کا معاملہ تھا وہ بھی جوں کا توں رہ گیا۔ اپوزیشن نے مریم نواز کے وزیر اعظم کے زیر کفالت ہونے کا الزام ضرور لگایا لیکن وہ یہ ثابت نہ کر سکے۔ مختصراً یہ کہ کیس میں اب تک ہونے والی پیش رفت کی کوئی خاص اس کو ہم پیش رفت قرار نہیں دے سکتے، البتہ اس کی سماعتیں جو ہوئیں وہ بہت اہم ہے کیونکہ آج عدالت نے اداروں پر سوال اٹھائے ہیں۔ ریمارکس دیے ہیں کہ اگر ادارے کام کرتے تو عدالت کو متحرک ہونے کی ضرورت نہ پڑتی۔ نیب اور ایف آئی اے پر سوالات اٹھائے گئے ہیں اور یہ پوچھا گیا ہے کہ کیوں پیناما لیکس کے 1 سال گزرنے کے باوجود اداروں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ چیئرمین نیب نے عدالت کو مطمئن کرنے کی البتہ بہت کوشش کی لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ عدالت میں حدیبیہ پیپر ملز کیس کا بھی تذکرہ چھڑا جس کے بعد لگ یوں رہا ہے کہ شاید پیناما کیس میں حکومت کے خلاف براہ راست تو کوئی کارروائی نہ ہو سکے، لیکن عدالت اگر حدیبیہ پیپر ملز سے متعلق کوئی فیصلہ سنا دیتی ہے تو میاں صاحب مشکل میں ضرور پڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ وہی کیس ہے جس میں اسحاق ڈار کا بیان حلفی جمع ہے، جس میں انہوں نے منی لانڈرنگ کا بھی اعتراف کیا تھا اور یہ وہی بیان حلفی ہے جس کا تذکرہ اپوزیشن بار بار کرتی رہتی ہے۔ یہ تمام تر معاملات پیناما لیکس کیس سے متعلق آج کا پروگرام، اس کا پہلا سیگمنٹ کیس کے انہی تمام پہلوؤں پر ہم بات کریں گے اور قانونی پیچیدگیوں سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک، دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 7۔ ویلکم بیک۔ پیناما کیس کا قصہ تمام ہونے کو ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعرات تک کیس نمٹانے کا اندیا بھی دیا ہے۔ اس کے جو قانونی پہلو ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی ظفر صاحب، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھی رہ چکے ہیں اور پہلے ہی دن سے پیناما کیس پر خاصی گہری نظر بھی آپ کی۔ بہت شکریہ علی ظفر صاحب آپ کا۔ اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ عدالت جمعرات تک اس معاملے کو نمٹا دینا چاہتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے جمعرات کے بعد کوئی شارٹ ڈیسیجن آ سکتا ہے؟ فی الحال عدالت یہ فیصلہ محفوظ کرے گی۔ جو تمام تر پیش رفت ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو پہلی بہت خوش آئین بات ہے کہ جج صاحب نے اب مقرر ایک ٹائم کر دیا ہے، ٹائم فریم کہ ہم اس وقت تک ساری جو بحث ہے وہ سن کے ختم کر کے فیصلے کے لیے محفوظ رکھ لیں گے کیس۔ تو یہ ایک بڑا اچھی بات ہے کیونکہ بہت دیر ہو گئی تھی، میرا خیال ہے ہر قسم کی اپرچونٹی دی گئی ہر سائڈ کو۔ اب آپ کا سوال تھا کہ کیا وہ محفوظ کریں گے فیصلہ یا آگے فیصلہ اسی وقت اناؤنس کر دیں گے، تو یہ ان کو ان کی رائٹ ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ فیصلہ چونکہ 5 جج صاحبان ہیں، انہوں نے ابھی سنا ہے سارا کیس، تو وہ لگتا یہی ہے کہ وہ اس کو فیصلہ محفوظ رکھیں گے۔ یہ میرا اندازہ ہے لیکن اناؤنس بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، محفوظ بھی رکھے، لیکن دونوں طرف کے جو دلائل آتے رہے، سماعت میں جو پیش رفت ہوئی، اس کو دیکھ کر اگر فیصلہ محفوظ بھی کر لیا جاتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی واضح نتیجے پر اس تمام گہما گہمی کے اندر عدالت پہنچ چکی ہے؟ میرا خیال ہے بہت حد تک تو عدالت کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ چکے ہوں گے جج صاحبان، کیونکہ ان کو بہت ٹائم ملا بحث سننے کا اور اس کے اوپر اپنا سوچ بچار کرنے کا، تو مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ڈیسیجن تک پہنچ چکے ہوں گے، لیکن جب تک
آرگومنٹ ختم نہیں ہوتی کسی پارٹی کی تو جج اپنا مائنڈ فائنل نہیں کرتا. ابھی چونکہ ریبٹل رہ گیا ہے اور اٹارنی جنرل صاحب بھی آج بحث ان کی انہوں نے فرمائی اور ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں وہ 1 دن یا 2 دن لیں مزید, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد ہی ایک الٹیمیٹ فیصلہ ہوگا. لیکن کافی حد تک میرا خیال ہے کافی حد تک واضح تو یہ نظر آ رہا ہے. علی ظفر صاحب, اس کیس کا ایک اہم پہلو, اس پر بھی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی. حدیبیہ پیپر ملز کا کیس بھی مسلسل اس کا تذکرہ ہوتا رہا. آج عدالت نے نیب پر بھی سوالات اٹھا دیے کہ آخر کیوں انہوں نے اس کیس میں اپیل نہیں کی. کیا آپ کو یہ اوپن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ میرا خیال ہے جی کیس کو ری اوپن کرنے میں کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو پھر ری اوپن کا مطلب یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ دوبارہ ایک انویسٹیگیشن کرے گی, پھر وہ پروسیکیوشن کرے گی, پھر وہ کیس آگے چلے گا. مجھے لگتا یہ ہے کہ زیادہ مناسب یہ ہو کہ جو ایفیڈیوٹ ہے اسحاق ڈار صاحب کا, اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کے اوپر تحقیقات کرنے کے لیے کورٹ خود ہی اپنی کمیشن کے ذریعے انویسٹیگیشن کرائے اور پھر خود ہی فیصلہ کر دے. یہ میرا خیال ہے زیادہ شارٹ ٹرم اور زیادہ مناسب ہوگا. نیب کے پاس واپس بھیجنا کیس, میرا خیال ہے آلریڈی کورٹ نے دکھا دیا سوال جس طرح کے پوچھے گئے تھے نیب سے کہ نیب کے اس وقت اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کورٹ کو کہ وہ نیب اس کیس کو دوبارہ انویسٹیگیٹ کر کے. بہت شکریہ علی ظفر صاحب, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, قانونی پیچیدگیوں سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے پاناما لیکس سے متعلق. اب ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے بڑھتی ہوئی دہشت گردی, اور پھر دہشت گردی اور کرپشن کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ کسی صورت ٹوٹتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 7. ویلکم بیک. بھیانک دہشت گردی نے کے پی پولیس کو حقیقی فورس بنا دیا ہے, جس کا عملی مظاہرہ آج ہم نے 4 سدہ میں بھی دیکھا. جب کچہری پر حملے کی کوشش کو ناکام بنایا گیا, 3 خودکش حملہ آوروں نے اندر گھسنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے بھانپ لیا اور ایک نے تو خود کو وہاں دھماکے سے اڑایا, باقی جو 2 پولیس کی فائرنگ سے مارے گئے تھے. یہ پچھلے 10 دن میں دیکھا جائے تو دہشت گردی کی 10ویں کوشش ہے. دہشت گرد 4 دن کے وقفے کے بعد پھر سے متحرک ہوئے ہیں. بھلے ہی کے پی پولیس نے بہادری سے یہ حملہ ناکام بنایا ہے, لیکن حکومتی سطح پر اگر دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ ہم نے ان حملوں سے کچھ نہیں سیکھا. اس کا واضح ثبوت کوئٹہ پولیس ٹریننگ سینٹر ہے, جہاں 24 اکتوبر کو دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا اور 62 زیر تربیت اہلکار یہاں پر شہید کیے گئے تھے. اسے کلیئر کرنے کے لیے کئی گھنٹوں تک آپریشن کرنا پڑا تھا, اور اس پوری سیکیورٹی لیپس کی وجہ ٹریننگ سینٹر کی وہ عقبی دیوار تھی جو بہت نیچی تھی. اس حملے کے بعد عدالتی حکم پر پولیس ٹریننگ سینٹر کے اطراف 4 دیواری کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا. گرانٹ بھی دی گئی, ٹینڈرز پاس ہوئے, لیکن یہ دیوار اتنی خستہ حال تھی کہ دہشت گردوں کو تو کیا بارش کو بھی نہیں روک سکی, اور تیز ہواؤں نے اس دیوار کو گرا دیا ہے, جس کی وجہ ناقص مٹیریل کا استعمال تھا. دیوار تعمیر کرنے والوں نے کاغذات میں دکھایا کچھ اور اصل میں لگایا کچھ. یہی وہ کرپشن ہے جس کے خاتمے کے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے, اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اگر آج کی رپورٹ اٹھا کر دیکھی جائے تو وہ بھی یہی کہہ رہی ہے. یہ پورا معاملہ دہشت گرد کا جو گٹھ جوڑ ہے, اس پر ہم بات کریں گے. اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں رؤوف حسن صاحب, آپ ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں. بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب آپ کا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف ہماری فورسز لڑ کر کندن بنتی چلی جا رہی ہیں, حقیقی فورس کا رخ اختیار کر چکی ہیں, جس کا مظاہرہ ہم نے آج 4 سدہ میں دیکھ بھی لیا. لیکن کیا یہی حل ہے؟ کیا ہماری سمت درست ہے؟ نہیں, بالکل سمت درست نہیں ہے جی. ہم کافی دیر سے یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہم ٹیرر کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم اس کی کمپلیٹلی بیخونی کر دیں گے, لیکن انفارچونیٹلی ٹیرر کے خلاف ہماری لڑائی شروع ہی نہیں ابھی تک ہوئی. ہاں, ہم ایک سرٹن برانڈز آف ٹیررسٹ جو ہیں ان کے خلاف ضرور لڑ رہے ہیں. اس کا مظاہرہ جو ہے وہ ضرب عضب کے تھرو ہوا ہے, اور تحریک طالبان پاکستان کے خلاف جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں وہ اسی چیز کی کمازی کرتے ہیں. لیکن اگر ہم نے ٹیرر کے خلاف لڑائی لڑنی ہے تو اس میں 2 فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر تو سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو ٹیرر کریٹ ہوتا ہے, جو اس کی نرسریز ہیں جہاں ٹیرر کی تعلیم دی جاتی ہے, جہاں ریڈیکلائزیشن کی تعلیم دی جاتی ہے, آپ کو ان نرسریز کو ختم کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان نرسریز کے لیے ہماری ریاست میں کوئی سمپتی ہے,
हमारी रियासत उसके ऊपर एक सिंपैथेटिक नजर रखती है, तो उस पॉलिसी को आपको रेडिकली ऑल्टर करना होगा। और यही वो पॉलिसी है अनफॉर्चुनेटली जिसकी वजह से नंबर 1 हमारे मुल्क में दहशतगर्दी खत्म होती नजर नहीं आ रही, और नंबर 2 हम रीजन में और दुनिया में कंप्लीटली आइसोलेट होते जा रहे हैं। साहब, आज आप जिस मुल्क में भी जाएं, आपकी बात से जो मैंने समझा है, आपने 2 फैक्टर्स बताए, एक तो ये कि नर्सरीज को खत्म किया जाए, दूसरा वो रियासत के अंदर एलिमेंट्स जो सिंपैथी रखते हैं ऐसे ग्रुप्स के लिए उनको खत्म किया जाए, या उनको उनकी जो सोच है उनको तब्दील किया जा सके, माइंडसेट तब्दील हो सके। लेकिन ये सारी बातें तो फिर घूम फिर कर वहीं आ जाती हैं। एक तो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, नियत सही हो, और दूसरा ये कि करप्शन का खात्मा हो। क्या हम ये सब कुछ कर रहे हैं और फिर ये सारी बातें आकर मिल जाती हैं नेशनल एक्शन प्लान से? ये बिल्कुल आपने बातें सब सही की हैं। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर कितना अमल हुआ है वो काजी फैज ईसा की रिपोर्ट में मौजूद है, और वो अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ें तो एक इंडाइटमेंट है हुकूमत को उसने कटहरे में खड़ा कर दिया है, और उसने ये एलेबोरेट किया है कि उसमें जितने भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपने इनिशिएटिव्स लेने थे नेशनल एक्शन प्लान में, वो लिस्टेड हैं। वो जिसमें मदरसों की रेगुलेशन है, मॉस्क्स की रेगुलेशन है, हेट लिटरेचर का कंट्रोल है, टेरर फाइनेंसिंग को खत्म करने की बात है, नेक्टा को ऑपरेशनलाइज करने की बात है, एंड सो मच एल्स। उस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो उसके ऊपर अमल ना होने के बराबर हुआ है, और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर उसी वजह से सीख पा भी हुए थे। दूसरा, जो टेरर फाइनेंसिंग की बात आपने की है, उसका मुजाहरा जो है वो कराची ऑपरेशन से आपको हो चुका होगा। जब कराची ऑपरेशन रेंजर्स ने शुरू किया तो वो बहुत इफेक्टिव था। कराची के हालात बदल गए थे। कराची जहां के एक शरीफ आदमी बाहर निकलने से डरता था, वो अब एक ज्यादा सुकून के साथ बाहर निकल सकता था। लेकिन जब उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी, जो कार्रवाइयां थी, उन्होंने ट्रेस किया कि इनकी फंडिंग कहां से हो रही है, तो वो रास्ते जो थे वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान और उनके बड़े बड़े मिनिस्टर्स के घरों तक जाते थे। और उसके बाद कराची ऑपरेशन का जो हशर हुआ, नाजिया, वो आपने भी देखा, वो मैंने भी देखा, और आज वो कंप्लीटली स्कैटर हो चुका हुआ है, कंप्लीटली खत्म हो चुका हुआ है। रऊफ साहब, मैं जो सवाल आपसे करने जा रही थी कि अचानक से स्लीपर सेल्स जो थे वो एक्टिव कैसे हो गए, उसका जवाब आप ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन अब ये जो दहशतगर्दी है, करप्शन है, इसके गठजोड़ की बातें तो पिछले दौर में भी होती रही। जनरल राहिल शरीफ मुसलसल ये कहते रहे कि जी करप्शन खत्म होगा तो दहशतगर्दी खत्म होगी। आप इसका हल क्या देख रहे हैं? हुकूमत की जो कोताहियां हैं वो क्या कम हो सकती हैं? क्या वाकई करप्शन खत्म करने के लिए काम हो सकता है, या हुकूमत ये चाहती नहीं है? देखिए, मैं इसको इस तरीके से आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा कि किसी भी मुल्क में जो अकाउंटेबिलिटी है वो उस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस के जरिए आती है। ठीक है, ये बारे में तो किसी को कोई, मेरा ख्याल है, कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कैपेसिटी क्या है, और उनकी अकाउंटेबिलिटी अपनी कितनी है, और उनके ऊपर जो सरबराहान मुकर्रर किए जाते हैं वो किस प्रोसेस के जरिए मुकर्रर किए जाते हैं। एक बात तो एस्टैब्लिश्ड है कि हमारी अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल एलीट है वो करप्ट है, इस बारे में कोई शक नहीं है। अब उस करप्शन को खत्म करने के लिए आपको इंस्टीट्यूशंस को एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से आजाद करना होगा, उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना होगा, और उनको अकाउंटेबल बनाना होगा। ठीक है, आप कैपेसिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटी और अकाउंटेबिलिटी का जो मिसाल है मैंने अभी आपको दी, बड़ी बात यह है वो इनको नहीं एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से आजाद करना होगा, जो स्टेप नंबर 1 है। कैसे मुमकिन हो सकेगा? उनके देखिए, आप जुडिशरी में देखिए ना, जो आपकी जो जुडिशरी है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, वो जजेस कैसे अपॉइंट हो रहे हैं। उन जजेस को अपॉइंट करने में एक प्रोसेस है, एक ओपन, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। इस तरह से अगर काम होता रहेगा तो जुडिशरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगी कंप्लीटली, और अपने आप को अकाउंटेबल भी जानने लग पड़ेगी। अगर इसी किस्म का कोई प्रोसेस आप पाकिस्तान के दूसरे इंस्टीट्यूशंस के लिए मुकर्रर कर लें, ताकि नैब के चेयरमैन के लिए कमरुज़्ज़मान जैसे जो मुजरिमीन हैं उस किस्म के लोग आप सिलेक्ट ना करें, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करप्शन जो है उसका अगर कंप्लीटली खात्मा नहीं किया जा सकता तो हालात बहुत बेहतर किए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसका हाल हमने आज पनामा की, बिल्कुल हाँ, और पनामा की समात में भी उसका हाल देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही मुफस्सिल गुफ्तगू कर रहे थे, और दहशतगर्दी का जो नासूर है उससे मुतालिक कह रहे थे कि करप्शन इस नासूर को पनपने का मौका दे रही है। तो हुकूमत को भी इस हकीकत को समझना चाहिए, और करप्शन के खात्मे के लिए जो हकीकी इक़दाम हैं वो उठाने होंगे। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।